أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوعد المقدس طوى. صدق الله العظيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللہ عالم بمرادی. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ اس لیے کہ آپ نصیحت کریں ایسے لوگوں کو جو لوگ ڈرنے والے ہوں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا ہے اس بابرکت ذات نے جس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا، بہت بلند ہے. رحمان جو برابر ہے اس کا عرش. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے وہ تمام چیزیں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اور اس کے درمیان. وما تحت الثری، اور جو کچھ پانی کے گیلی ہوئی زمین کے نیچے. بھائی اور بزرگوں، اللہ کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی سورت جو مکمل کرایا وہ سورہ مریم تھی، جو کئی مجلسوں میں سورہ مریم کی تفسیر اور اس کا بیان ہوا اور مکمل ہوئی تھی. اب اس وقت میں جس صورت پاک کی تلاوت کیا ہوں، اس صورت پاک کا نام سورہ طہ ہے. یہ 16ویں جز کی صورت ہے، بڑی بابرکت، بہت ہی عظمت، اور اس میں تاریخی واقعات بے شمار بھری پڑی ہوئی ہیں. سورہ طہ کی فضیلتوں میں سب سے جو بڑی فضیلت اور اہمیت ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 200,000 سال پہلے
اللہ تعالیٰ نے 2 سورت پاک کی خود تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور وہ 2 سورتیں، ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ طٰہٰ۔ پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے اللہ۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بلکہ 200,000 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سورت پاک فرشتوں کے سامنے تلاوت فرمایا تو فرشتے سن کر کے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے بہت ہی مبارک اور برکت والی وہ امت ہوگی جن کے اوپر اس سورت پاک کو اللہ نازل فرمائے، اور جو لوگ اس کی تلاوت کریں گے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے، یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ یہ 2 سورتیں بڑی برکت اور اہمیت کی صورت ہیں۔ اس سورت پاک کے بار بار تلاوت کرنے والے پر جادو سحر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس سورت پاک کی تلاوت کرنے والوں کے دل کو اللہ مضبوط، باطل کے مقابلے میں اور حق سمجھنے کے لیے نرم اور بہتر بنا دیتا ہے۔ اس سورت پاک کی تلاوت کرنے والے کے دلوں سے باطل اور دوسروں کے خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ اس سورت پاک کی تلاوت کرنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنی خاص محبت اور یقین کامل عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے تجربات کی باتیں علماء کرام اور مفسرین اس سورت پاک کے سلسلے میں بتائے۔ یہی وہ سورت پاک ہے جو پتھر دل کو نرم کر دیا۔ ہم سب بہت ہی خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ جب مکۃ المکرمہ میں ایک موقع پر سارے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ عمر اب تو بس، اب تیرے ہی ہاتھ سے یہ کام ہو سکتا ہے اور کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تم کیا کرو، قتل کر دو، تاکہ سارا قصہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تفصیلات ہے حدیث پاک میں بہت مستند روایتوں کے ساتھ اس واقعے کو علماء مورخین، مفسرین، محدثین سب نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے بیٹھے کئی دن کئی روز سوچتے رہے یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں، اس لیے وہ بھی جانتے تھے کہ اس شخص اور اس ذات کے بارے میں ہے جو اس کا محافظ اللہ ہے، لیکن ایک انسانی فطرت اور کمزوری کی بنیاد پر اس کام کی ذمہ داری اپنے کے لیے قبول کر لیے تھے اور ان کو کرنا تھا، اس لیے اگر کرتے نہیں تو مکہ والوں کے سامنے ان کی ایک رسوائی تھی اور کمزوری تھی، اس لیے وہ طے کر لیں اور ایک دن اچانک تلوار لیں اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو جدا کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس سورت پاک کی تفسیر اور آغاز پر اکثر و بیشتر مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں، اور ان واقعات کے ذکر کرنے سے کوئی قصے کہانی یا کوئی وقت گزارنے کے، بلکہ اس سے ہم کو اور آپ کو عبرت بھی لینا، یقین بھی پیدا کرنا ہے کہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن ایک بہترین مضبوط کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ پتھر دلوں کو بھی چورا چورا اور نرم کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر وہ کام، ہر وہ تاثیر اللہ رکھ دیا جو دوسری چیزوں میں اور دوسرے کاموں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو راستے میں ایک نعیم بن عبداللہ شخص ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا حال ہے، بہت ہی تیزی میں اور بہت ہی ایک جذبات اور ارادے میں نکلے ہوئے ہو۔ سنایا، کہا کہ یہ میں سن کر کے طبیعت میں ایک عجیب سی بیزاری آ گئی، تھک گیا ہوں کہ اس نوجوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے کے حالات کو بدل کر کے رکھ دیا، آپس میں توڑ دیا، نفرتیں پھیلا دی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جدا جدا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے آج ارادہ کر لیا کہ اس کا کام کر دوں میں۔ نعیم بن عبداللہ دیکھ کر کہنے لگے عمر
عمر یہ کام تم کیسے کرو گے؟ کیا تم مطمئن ہو کہ ان کے قبیلے اور ان کے خاندان کے لوگ تجھے بخش دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے جا اپنے گھر میں اپنے بہن اور بہنوئی کے حال سن لے، تیرے گھر میں خود محمد الرسول اللہ کا دین داخل ہو گیا۔ حضرت عمر بہت بے چین ہوئے، یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ اب بجائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف رخ کرنے کے بجائے آپ پلٹے اور سیدھے پہنچتے ہیں تو وہاں 3 شخص ہیں۔ کتنے؟ 3 شخص ہیں، اور 3 کا حال یہ ہے کہ ایک حضرت خباب بن ارق رضی اللہ عنہ جو معلم قرآن تھے، یہ قرآن کچھ پڑھنا اور قرآن سیکھے ہوئے تھے، ان کو کچھ صورتیں قرآن کریم کی یاد تھی، وہ دوسروں کو موقع بموقع چھپ چھپا کر کے وہ پڑھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نام ان کا اور بہنوئی کا نام سعید بن زید، یہ دونوں کو قرآن یہ پڑھا رہے تھے آہستہ آہستہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کان لگا کر کے سنے تو آہٹ مل گئی کہ کچھ ہو رہا ہے اندر اور کچھ کیا جا رہا ہے، لہذا دروازہ جب کھٹکھٹائیں تو بہن تو سمجھ گئی یہ انداز اور یہ دھمکنا مکہ میں عمر کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لہذا جلدی سے حضرت خباب بن ارط رضی اللہ عنہ چھپ گئے، بہن اور بہنوئی بھی ذرا چھپ گئے، سامنے مقابلے میں اور ڈٹ کر کے سامنے آنے والی کون؟ حضرت فاطمہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ سوال و جواب، اس لیے ایک ہی ماں کا دودھ پیے ہوئے لوگ تھے، اس لیے جتنی جرأت ان میں اتنی ہی جرأت ان میں بھی ہے۔ کیا قصہ ہے، کیا حال ہے؟ کچھ پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی، کچھ آپس میں آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے، یا کیا ہو رہا تھا؟ خبر مجھے کچھ اس طرح کی ملی، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بہن بہن ہے وہ، نہ تعویل نہ اور ادھر نہ ادھر، کہاں ہے؟ پھر یہ کہنا تھا کہ ایسا ہے، پھر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تلوار ادھر جا رہی تھی اور غصے میں جو تھے وہ سارا نزلہ یہاں اتار دیے اور جی بھر کر کے اپنی بہن کو مارے، لہو لہان ہو گئی، خوب مار کھائی۔ مار کھانے کے بعد کہنے لگے عمر جس ماں کا دودھ تو پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں بھی پی ہوں، اگر تم کو مارنے کی طاقت ہے تو فاطمہ کو مار سہنے کی طاقت ہے، لیکن یہ کلمہ جو میں پڑھ چکی ہوں اب ہم اس کو کسی طرح سے اپنے سینے سے نکال کر کے باہر نہیں کر سکتے۔ یہ عورتوں کے لیے ایک حوصلہ ہے، ہم سب کے لیے ایک زندہ دلی کی ثبوت ہے کہ دیکھیے کس طرح سے اور کس حالات سے یہ قرآن، یہ ایمان، یہ کلمہ ہمارے اور آپ تک کے آیا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کے کوئی حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے گھروں میں اس طرح کے قرآن کا کوئی نظام چلانے پڑھنے پڑھانے کا کسی کے اندر میں شوق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بہن ڈٹ کر کے یہ کہہ دی کہ تو جس ماں کی دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں بھی پیوں، تو مار جتنا مارنا ہے ہم کو سہنے کی بھی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دودھ کا نام سن کر کے ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ جب ہدایت کے راہ کھولتا ہے تو ظالم کو بھی ایک وقت میں اس کو لا کر کے گرا دیتا ہے۔ کہنے لگے پھر کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ آواز جو آ رہی تھی وہ آخر ہے کیا؟ مجھے بھی دکھا۔ اتنا کہنا تھا، نرم پہلو جب حضرت عمر اختیار کیے، زبان میں نرمی آئی، شفقت کی کیفیت آئی، جب یہ بات وہ بار بار کہنے لگے وہ مجھے بھی تو دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، کیا تھا، کون سی وہ چیز ہے جس کو تم چھپا دی؟ اتنا کہنا تھا تو حضرت خباب بن ارط جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ باہر نکل گئے، بہنوئی بھی باہر نکل گئے، سمجھ گئے اللہ نے معاملے کو حل کر دیا، اللہ نے معاملے کو حل کر، دلوں کا بدلنے والا کون؟ اللہ ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو وہ درندوں کو بھی محافظ بنا دیتا ہے،
وہ جب چاہتا ہے تو کسی ظالم کو بھی لا کر کے کھڑا کر کے اپنے بندوں کی حفاظت کراتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو قرآن پر زیر و زبر بھی ظالم کے ہاتھ سے لگا دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو بیت اللہ کی تعمیر حجاج ابن یوسف ہی سے کرا دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ بہن کہنے لگے کہ بھائی جو ہم لوگ پڑھا رہے تھے وہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ ناپاک کے ہاتھ میں وہ چیز دی نہیں جاتی۔ کہا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تو بیٹھ جا، میں پانی کا انتظام کرتی ہوں، تجھے پہلے نہلاؤں گی، غسل دلاؤں گی، کپڑے تیرے بدلواؤں گی، اس کے بعد پھر وہ لا کر کے مجھے تجھے دو۔ کیا عظمت ہے ان کے دلوں میں قرآن، کیا احترام تھا قرآن ان کے دلوں میں۔ ابھی پورا قرآن 30 جز نہیں ہے، صرف وہ چند اوراق اور صحیح پہ ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں ہے۔ آج تو ہم لوگوں اس قرآن کی جتنی بے حرمتی مسلمان کر رہے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اس کو صرف مردہ کی کتاب سمجھ لیا، ہم اور آپ نے صرف اس کو کیا کہ دکان کی افتتاح کی کتاب سمجھ لیا۔ ہم نے اور آپ نے اس کو جہیز کے سب سے پہلے نام میں لکھنے والی کتاب سمجھ گیا۔ ہم اور آپ نے صرف اور صرف اس کو کوئی نیا گھر بن جائے تو کس سے ہم بچیں گے وہی پڑھنے پڑھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا، عمل تو ہے ہی نہیں۔ غسل کراتی ہوں، پانی کا انتظام بہن کراتی، کیا ہے؟ مار کھائی ہے، جسم لہو لہان ہے، خون کے دھبے کپڑے پر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کو عظمت قرآن سمجھ میں آ رہا کہ ناپاک کے ہاتھ میں یہ قرآن ہم نہیں دیں گے، ناپاک بھائی کے ہاتھ میں ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ لہذا پانی کا انتظام کرتی ہے، غسل کراتی ہے، کپڑے بدلواتی ہے، اس کے بعد لا کر کے پیش کرتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی ادب احترام کے ساتھ میں اسی سورۃ پاک کی تلاوت کرتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ابھی چند آیات ہی وہ پڑھے تھے کہ دل کی دنیا ان کی کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ چند آیات کے پڑھنے پر اللہ نے ان کے پتھر دل کو نرم کر دیا۔ آج تو برسوں برس ہاں قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ محبت، وہ کیفیت ہمارے دلوں میں نہیں، اس لیے کہ 1000 خدا ہم اپنے سینے میں پال رکھے ہیں، 1000 دیوتا اپنے سینے میں ہم جمع رکھے، 1000 گناہوں کا ڈھیر ہمارے سینے میں جگہ بنا کر کے رکھ لیا۔ اسی لیے اچھی چیزیں نہ آتی ہے، نہ اس کے بارے میں ہمیں سمجھ اور توفیق ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس کر، چل چل اب محمد الرسول اللہ کے پاس لے چل مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر حضرت خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر مبارک ہو، مبارک ہو، کل ہی میں نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوئے سنا تھا، جو کہہ رہے تھے اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو ترقی عطا فرما دیجیے۔ وہ دعا قبول ہو گئی، مبارک مبارک۔ پھر چلیں گے سب۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، بیٹھے ہوئے صحابہ کی نظر پڑی، ان لوگوں میں ایک عجیب سی ہلچل کی کیفیت تھی، پتہ نہیں یہ عمر آ رہا ہے کیا ہوگا، عمر آ رہا ہے کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول سے ڈر ڈر کر کے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا آنے دو، اگر اسلام اور ایمان کی نیت سے آ رہا ہے محمد کا سینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اگر وہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو آج محمد بھی مقابلے کے لیے تیار ہے۔ نبی کی شفقت کبھی ہے تو کبھی نبی میں جرأت بھی ہے، جرأت بھی ہے۔ دونوں زندگی کا حصہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، جہاں حق اور ڈٹنا ہے وہاں ڈٹ جاتے تھے، اور جہاں نبی کو شفقت میں آ کر کے جھکنا وہاں لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو جھکا دیتے تھے۔ میرے بھائی بزرگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھے، اسی سورۃ پاک کی برکت،
اسی صورت پاک کی تلاوت کر کے، اسی صورت پاک کی چند آیات کی تلاوت پڑھ کر سمجھ کر کے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس لیے جب تک کہ یہ صورت پاک قرآن کریم کا حصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایمان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے، اور نہ اس کی تفسیر اور ترجمے، اس کی تاریخی حیثیت سے حضرت عمر کی ایمانی حالات کو کوئی الگ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہی صورت پاک ذریعہ بنی، اور یہی صورت پاک ان کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے ایک بہترین نمونہ بنی۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی صورت ہے۔ اس لیے گاہے بگاہے کبھی اس کی تلاوت کیا کیجیے، کبھی کبھی اس تلاوت پاک کی جب تلاوت کیجئے تو حضرت عمر کو بھی یاد کیجئے، ان کے ایمانی حالات میں، ان کے جذبات میں ہم سب کے لیے ایک بہترین عبرت اور سبق ہے۔ اسی لیے اس صورت پاک کے واقعے میں اور اس صورت پاک کے تذکرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد تفصیلات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد آپ چند سوالات کرتے ہیں۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ پہلا سوال، نماز کہاں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ اور یہ صحابہ ہمارے کہاں پڑھتے ہیں؟ چھپ چھپ کر کے پڑھتے تھے؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے، کہا کہ آج سے اب چھپ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چلیے ہم سب مل کر کے خانہ کعبہ میں کھلا طور نماز پڑھیں گے۔ اور آپ اعلان کرتے ہیں اگر کسی میں ہمت تو آؤ اپنے بچے کو یتیم کر لو، اپنی بیویوں کو بیوہ کر لو، اگر ہے کسی کے اندر ہمت اور جرأت تو آج نماز پڑھنے سے روک دو۔ مکہ والے رہ گئے، جس کو میں نے قاتل بنا کر کے بھیجا تھا وہی محمد الرسول اللہ کا غلام بن گیا۔ یہ پیارے نبی کی نبوت کی برکت، یہ پیارے نبی کے شاندار معجزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص اور دعاؤں کی برکت کہ جب جہاں جس پر نظر ڈال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو نبی سے بھی محبت، عمر سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے، جیسے الف لام را، الف لام میم، یہ سب حروف مقطعات، ان کے معنی مطلب نہیں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں طٰہٰ اور یاسین یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور طٰہٰ اور یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیار سے اللہ پکارا ہے، اس لیے طٰہٰ اور یاسین۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی مطلب جو کچھ ہے یہ اللہ رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس پر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ اتنا قرآن مت پڑھیے، آپ اتنا قرآن کی تلاوت کثرت سے بھی مت کیجیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ضروریات زندگی آپ کی مشکل میں آ جائیں، روزی روٹی آپ کی مشکل میں آ جائے۔ آپ اپنے لیے قرآن کو مشقت کا ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ اس کا ٹائم، وقت اور ساری چیزیں آپ ترتیب بنا کر کے کام کیجیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادت بھی برابر نہیں، خوب نہیں، جتنا طریقہ بتایا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر زیادہ اپنے اوپر کر لیں گے تو مشقت لازم آئیں گے، بہت سارے لوگوں کی ضروریات اور حق اور حقوق کو پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں ہر ایک نیکی، ہر ایک عبادت، ہر ایک کام، ہر ایک
ایک عمل کو مقرر کیا ہے، کب کرنا، نہیں کرنا، کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، سب مقرر ہے۔ کس کو حج کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، کس سے زکوٰۃ دینا چاہیے، کس سے زکوٰۃ لینا چاہیے، کس کو عالم بننا چاہیے، کس کو نہیں بننا چاہیے، کس کو حافظ قرآن بننا چاہیے، کس کو نہیں بننا چاہیے، کس کو دعوت و تبلیغ میں سال 2 سال پوری زندگی لگانا چاہیے اور کس کو نہیں لگانا چاہیے، کس کو عہدہ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، اذان کب دینی کب نہیں دینا، یہ سب طے ہے یا نہیں طے؟ یا سب الا بلا سب سمیٹ کر کے کھچڑی جیسا آج ہوتا ہے کہ کھچڑی بنا دیا؟ نہ، مقرر ہے تاکہ دنیا کی زندگی کسی کی پریشانی میں نہیں آئے۔ اتنی بھی رات میں عبادت نہ کر لو کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے، صحت بگڑ جائے۔ اتنی بھی آپ مشقت دین کے کام کے لیے مت لیجئے کہ جس سے آپ کی بیوی بچوں کے حق اور حقوق ختم ہو جائے۔ آپ اپنے اوپر دین کی ذمہ داری اتنی نہ لے لیجئے جس کی وجہ سے آپ کی تجارت ختم ہو جائے اور آپ فقیر درویش بن کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ آپ اتنا خرچ نہیں کر دیجئے کہ کل ہو کر کے آپ کو قرضے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ یہ سب ایک اعتدالی زندگی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت خوب کرتے تھے۔ مشہور ہے واقعہ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، ایک اس کے اندر میں تکلیف کی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ کو ترس آیا، آپ ایسا مت کیجئے کہ قرآن اتنا رات میں کھڑے کھڑے پڑھیے کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو جائے، رات میں آپ کے لیے پریشانی ہو جائے، بیوی بچوں کے حق اور حقوق ضائع ہو جائے۔ نہیں، لتشقى، اس کے لیے آپ وقت بنا لیجئے، ٹائم بنا لیجئے، کتنا سونا، کتنا پڑھنا، کتنی تلاوت کرنا۔ لہذا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے رات کی عبادت کے حصوں میں تقسیم فرمایا، اور آپ اول وقت آرام فرماتے تھے اور تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے، تب قرآن کریم کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے عبادت میں بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالا، مشقت میں نہیں ڈالا، اسی لیے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا، کتنا پیارا انداز ہے میرے محبوب، آپ ایسا کیوں کرتے؟ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو عبادت کی مشقت اپنے اوپر ڈال کر کے چڑچڑا پن نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ حالات نارمل رکھنا چاہیے۔ لتشقى، اور پھر اس قرآن کریم سے آپ کیا کیجئے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی ایسے شخص کو آپ ڈرائیے، ایسے شخص کو آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، ایسے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو واعظ و نصیحت بتائیے جو لوگ ڈرنے والے ہوں۔ پتہ چلا جو لوگ ہٹ دھرم ہیں، جو لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں، جو لوگ اچھا نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، مت سنائیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اسی کو نصیحت کیجیے جو نصیحت کو قبول کرنے والا، اسی کو قرآن سکھائیے جو سیکھنے کے لیے اس کا دل آمادہ ہے اور وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، سورۃ پاک کے نزول بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب چند مکہ کے بڑے بڑے چودھری اور مالدار لوگ بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کچھ رہے تھے، اسی درمیان ایک نابینا صحابی آئے تھے اور آ کر کے سوال کیا، رسول اللہ مجھے قرآن پڑھا دیجیے، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں دی، پھر وہ گھوم کر کے کہا، یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھائیے، پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پھر توجہ نہیں دی، پھر تیسری مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ قرآن پڑھا دیجیے، سکھا دیجیے، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ نہیں دیے، اس معنی کر کے اگر ابھی یہ نہیں آتے تو ان کفاروں کو میں کیا کرتا، بہت اچھے طریقے سے ذرا زیادہ وقت دے کر کے ان کو دعوت اور سمجھا دیا ہوتا۔
اتنی سی بے چینی آئی کس کے دل میں؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ کے دل میں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ آپ کے سامنے ایک اندھا آیا تو آپ کے دل میں بے چینی آ گئی، چہرے میں آپ کی تبدیلی آ گئی۔ اے میرے محبوب، ہٹائیے ان مالداروں کو، یہ زبردستی بیٹھے ہیں اور یہ خوشی سے سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت اسی کی قبول ہے جو لوگ خوشی سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ صورت نازل ہوئی، 30ویں جز میں یہ صورت ہے، عبس وتولی، ہٹائیے ان کو، ان کا دل پاک ہے۔ کپڑا تو اگر پرانا ہے لیکن دل ان کا بہت پاک ہے، یہ بڑے نرم لوگ ہیں، یہ مجھے یاد کرنے والے صبح و شام ہیں۔ ان کو بیٹھائیے، ان کو سکھائیے، ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی نصیحت اسی کے لیے ہے جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں، اور اگر ان کو نہیں ہے تو اللہ بھی دھدکار دیتا ہے، اللہ بھی جھاڑو دے کر کے نکال دیتا ہے۔ اس لیے پورے محلے میں چند ہی لوگوں کو قرآن سننے سمجھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے، سب نہیں تلاوت کر پاتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو فرما الا تذکرۃ لمن یخشی، اور یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو اتار دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اس کا نام بھی کیا؟ الرحمن۔ کیا نام ہے؟ اللہ کے 3 نام مشہور ہیں، کتنے یاد ہیں؟ 3 نام، اللہ، رحمان، رحیم، یہ 3 نام اللہ کے خاص، باقی سب صفاتی نام، باقی سب صفاتی نام، یہ 3 نام۔ اور اتنی اس کے اندر میں آسانیاں ہے پڑھنے میں، سننے میں، بتانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، بسم اللہ میں 3 نام آئے۔ اسی کو بعض علماء کرام فرماتی ہیں اسماء الحسنی، یعنی بہت بابرکت نام اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ رحمان عرش استوی، یعنی جو جس کا عرش برابر ہے، کس سے؟ اتنا بڑا عرش، زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام چیزیں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، وما بینہما وما تحت الثری، اور نیچے گیلی زمین کے حصے بھی اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ جو کچھ ہے، یوں کہہ لیجیے 7 زمین 7 آسمان، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی بالا، جہاں بھی جو ہے وہ سب کا کون مالک؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ فرمایا ما تحت الثری، پھر اللہ کی شان وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ وہ ہے جو تم زور سے بولو تب بھی سن لیتا ہے، آہستہ بولو تب بھی جان لیتا ہے، وَأَخْفَى، ابھی بولا بھی نہیں، کیا بولے گا کل اس کو بھی جان لیتا ہے۔ کتنی چیز بتایا اللہ نے؟ 3 چیزیں۔ یہی انسان کی حالت ہے، 3 حالات ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ زور سے بولتا ہے، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ ایک یہ کہ بولتا ہے آہستہ بولتا ہے، اللہ اس کو بھی سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے کیا میرا بندہ بولا۔ ایک ہے ابھی بولا بھی نہیں ہے، بولے گا 2-4 دن کے بعد، ابھی اس کے دل میں وہ بات آئی بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں میں کل کیا بولوں گا، یہاں آنے سے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا کیا بولوں گا۔ ہاں قرآن کی ایک روشنی ہے، لیکن کیا بولا جائے گا، کون الفاظ نکلیں گے، کیسی بات ہوگی، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ وَأَخْفَى اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ چھپی ہوئی باتیں جو تمہیں بھی خبر نہیں ہے، وہ خبر کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ بچیں گے؟ بچ پائیں گے ہم لوگ؟ بچ جائیں گے؟ نہ بچیں۔ یعلم السر، زور اس کا بھی، آہستہ کا بھی، کیسا بھی بولو، کہاں بھی بولو۔ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ لینا دیوار کے پیچھے کو ہے تو نہیں،
واہ، دیوار کے پیچھے، دیوار بنانے والا جو ہے اس کو کوئی خبر نہیں، فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اللہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر۔ اللہ فرما رہا یعلم السر، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں، فإنہ یعلم السر، کتنا آہستہ بول، چپ کے بول، میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں اس کو لکھواتا بھی، میرے فرشتے اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں۔ واقفہ بھی تو بولا نہیں، ایک ہفتے کے بعد بولے گا، ایک مہینے کے بعد بولے گا، ایک سال کے بعد بولے گا، اللہ فرما رہا اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ کل تو کیا بولے گا۔ یہ تین صفات اللہ کے ہیں، اور انسان یہ تینوں حالات سے گزرتے ہیں۔ کیا گزرتے ہیں؟ چاہے وہ زور سے بولے گا، آہستہ بولے گا، ابھی بولا نہیں کل بولے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی چھپا سکتا ہے، اور نہ اللہ سے کوئی ارادے اور نیت کو کوئی چھپا کر کے کچھ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے تو وہ منافقین آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو موٹے موٹے یہاں لگا لیتے تھے کپڑے، کمبل ٹہن کے موٹا موٹا۔ تو لوگ پوچھتے تھے ارے بھائی یہاں کیوں لگا لیتا ہے، یہاں پر میں یہ کیوں لگا لیتا ہے اتنا موٹا؟ بولنے وہاں جاتا ہوں تو اسکین ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محمد کے سامنے دل کی ساری باتیں کھل کر کے آ جاتی ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ منافق یہ بولا وہ بولا۔ اس لیے جتنا پردے میں دل رہے گا تو دل کی بات محمد کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 11ویں جز میں سب سے آخری آیت نازل فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہم، یعنی جس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ یہ کپڑے لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، علیم بذات الصدور، اللہ سینے کی بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہم لوگ کپڑے لگا لیجئے، یا کپڑے پر کپڑے لگا لیجئے، گھر کے اندر ہو جائیے، پھر گناہ کیجئے، پھر تدبیر کیجئے، پھر غیبت کیجئے، پھر شکوہ کیجئے، اللہ کو سب خبر ہے۔ وہ اخفا، وہ آہستہ بھی سنتا ہے، زور سے بھی سنتا ہے۔ اسی لیے عبادت کی دو حالات، کتنی حالات ہیں؟ دو حالات ہیں۔ دعا کی بھی دو حالات ہیں، زور سے دعا کر لیجئے، آہستہ کر لیجئے، موقع اور حالات کو دیکھ کر کے دعا کر لیجئے، اللہ دونوں کو قبول کر لیتا ہے، دونوں کو جانتا ہے۔ سامنے والے کو خبر بھی نہیں ہے پھر بھی جانتا ہے کہ کیا ہے اور کیا ہوا۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت نوشیروان عادل ایک بادشاہ گزرا تھا، جو بڑے انصاف اور نیک والا بادشاہ تھا۔ جنگل میں جب بھٹک گیا تھا اور پیاس لگی بڑی شدت کی، تلاش کیا ادھر ادھر، پانی کہیں نہیں، تو ایک انار کے باغ میں داخل ہوا، نظر آیا کہ بڑا اچھا ہرا بھرا باغ ہے، اور وہاں جا کر کے ایک نوجوان سے مانگا اس نے کہ ذرا ایک دو توڑ کر کے جوس بنا کر کے مجھے پلا۔ اس نے جا کر کے توڑا اور جوس بنایا، اس کو بہت اچھا اور بہت ہی میٹھا، بہت ہی چاشنی خوبصورت، پی کر کے سیراب ہوئے، خوش ہوئے۔ تو کہنے لگے یار میرے ملک میں اتنا اچھا انار کا باغ اور ابھی تک ایک پھل بھی نہیں دیا یہ مجھے، میرے دربار میں یہ پہنچایا بھی نہیں، پہنچوں گا تو پورا باغ اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ اتنے ہی ابھی وہ بیٹھے سوچتے، نہ پلانے والا سنا، نہ آزو بازو کو ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کہنے لگا رہے نوجوان ایک اور پلا دو مجھے، اب جا رہا ہوں۔ نیک نوجوان ایک اور پلائے، اب سب مزہ ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈک گئی، خوشبو گئی، مٹھاس گئی، تازگی گئی، کچھ نہیں، کھٹا منہ میں لے تو اوپر نیچے دیکھے، یہ کیا ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پوچھیں کیا منظر ہے بھائی تیرے انار کے درخت کا؟ ابھی یہیں سے توڑ کے دیا تو اتنا اچھا لگا کہ پیتا رہوں، اب تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے توڑ کے دیا تو اس میں کھٹا ہی ہے، پینے میں کوئی بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کیسا ہے؟ تو نوجوان نیک آدمی، دل پاکیزہ رکھنے والا، آگے لگ رہا میرے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نیک لوگوں کے دلوں پر بھی اللہ انکشاف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ الہام اور انکشاف، کشف اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الہام اور کشف۔
کبھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دل میں اچانک ایک بات ڈال دیتے ہیں اور وہ بات صحیح ہو جاتی ہے جو وہ کہے گا. کبھی کبھی اللہ والوں کے دل پر اللہ کشف کی کیفیت کھول دیتا ہے کہ ان کو ساری چیزیں نظر آنے لگتی کہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا. یہ کن لوگوں کے لیے؟ اس سے بھی ایک آگے چیز ہے معرفت. کیا ہے؟ معرفت. وہ چہرے مہرے سب دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں یہ کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اللہ نے معرفت دی تھی، جو پانی کے قطرے کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ کون سا گناہ تیرے وضو کے اس پانی میں دھل رہا ہے. اتنا اللہ نے پاکیزہ دل دیا تھا، معرفت دی تھی. اچانک کبھی کوئی بات اللہ والے کہہ دیتے تھے، وہ بات ہو جاتی تھی. اس کو الہام کہتے. کیا کہتے ہیں؟ الہام. اچانک ڈال دیا. کشف اس کو کہتے ہیں. اس کے سامنے حالات کو اللہ کھول دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا لوگ کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کے اس کے اثرات اس قدر مرتب اللہ فرما دیتا ہے کہ آدمی کبھی اس کو انکار اور غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے. حضرت مرزا جانا علیہ الرحمہ دلی کے ایک بہت بڑے وقت کے ولی اللہ گزرے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور میں جامع مسجد کے بہت بڑے امام اور خطیب تھے، اللہ والے تھے. وہ ان کے مرید نے انگور ایک تازہ توڑ کر کے لا کر کے پیش کیا تھا کہ حضرت پہلا باغ کا یہ پھل ہے، انگور کے باغ کا ہے، تازہ ہے، آپ قبول کر لیجئے. حضرت ہاتھ میں لیے، دیکھیں غور سے دیکھ کر کہنے لگے اس میں مردے کی بدبو آ رہی. کیا آ رہی؟ کہا کہ حضرت ابھی باغ سے تازہ توڑ کر کے لایا ہوں، آپ ہی کی خدمت میں پہلا پیش کیا. تازہ ہے، ہم کو تو نہیں لگ رہے. وہ ناک میں لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، مردے کی اس میں بدبو آ رہی، میں نہیں لیتا. جا. نہیں کھاتا میں، لے جاؤ اس کو، ہٹاؤ. آج ایسا کوئی نہیں، سب کے ناک خراب ہیں. کیا ہیں؟ سب کے ناک خراب ہیں. ایمان میں اتنی تازگی نہیں ہے کہ اچھے برے کو فرق کر دے. ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اچھے برے کا فرق پیدا کر لیں. کہا کہ لے جاؤ اس کو، اس میں بدبو آ رہی مردوں کی. اٹھا جلدی سے بھاگا گیا اپنے گھر میں، سنایا کہ حضرت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، آخر اس میں بدبو ہے کیا؟ تم سب دیکھ رہے نا، کچھ بھی نہیں. کوئی بتائے گا؟ کوئی بھی آج سے بات کم ہے. سینکڑوں میں کہیں کو مل جائے تو اللہ اس دنیا کو شاید اسی کی برکت سے قائم رکھا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کا ناک سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے. گناہوں نے ہم سب کے خون کے قطرے قطرے کو بدبودار کیڑے دار بنا دیا ہے. بیٹھے پورے گھر خاندان والے لوگ غور و فکر کیے، معلوم کیے کیا ہے اس کی حقیقت. پتہ چلا کہ دادا پر دادا نے ایک قبرستان مردوں کی، اس مردے قبرستان کو زبردستی قبضہ کر کے اس پر انگور کا باغ لگا دیا. زمین کس کی ہے؟ قبرستان کی. کون لوگ دفن ہے؟ مردے. اس کے اوپر یہ باغ لگا ہوا ہے. جب یہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ غصب کی ہوئی زمین مردوں کی قبرستان کی زمین ہے، اور اس پر باغ ہے انگور کا، یہاں سے پھل ہو رہا ہے، اس کا اثر آ رہا ہے. پہچانا کون؟ اللہ والے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کشف کہتے ہیں. حالات بتا دیے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ جو بڑے وقت کے مفسر قرآن، کسی نے ان کو بھی دیا تھا کہ کچھ سیب حلال کچھ سیب حرام. جب تھیلا لیے تو چھاٹ چھاٹ کر کے نکال دیے، یہ حلال یہ حرام، اور کہا بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہ جاؤ حرام ہے یہ حلال ہے، حلال رکھ لیتا ہوں حرام لے جاؤ. میرے بھائی بزرگو، آج یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین وہ شان ہے جو اپنے بندوں کو بھی کبھی کبھی ایسی کیفیت دلوں میں دے دیتا ہے جو بتا دیتے ہیں. ہزاروں سال کی حالات کی انکشاف کر جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لوگوں کو خبر کر دیتے ہیں آنے والے حالات بڑے برے ہوں گے، بڑے خراب ہوں گے، فتنہ باز ہوں گے، ایسا ہوگا، بچو بچو، اثرات سارے ظاہر کر دیتے ہیں.
لہذا بزرگوں کو اللہ رب العالمین الہام دیتا ہے، کشف دیتا ہے اور ساتھ ساتھ معرفت دیتا ہے۔ معرفت بہت بڑی اونچی چیز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہنے لگے اے اللہ یہ معرفت کی دولت ہم سے ہٹا دیجئے ورنہ میں تیرے بندوں سے بدظن ہو جاؤں گا۔ اس لیے جب وہ دیکھتے تھے پانی کے قطرے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون کون گناہ کیا ہے، تو ظاہر ہے بدظن ہو جانا۔ آج تو ذرا سا سن لیے تو ہم لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، اچھا بڑے حاجی صاحب لیکن اندر اتنا گھوٹالا ہے، بدظن ہو جاتا ہاتھ میں، بڑے اچھے لیکن اتنی خرابی ہم تو سوچ نہیں سکے تھے، اتنا بڑا دیندار اور یہ کام۔ تو جب لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اے اللہ ہم سے یہ معرفت ہٹا لیجیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی تو ذات ہے کہ وہ زور کا بھی سن لیتا ہے، وہ آہستہ کو بھی سنتا ہے، اور وہ جو ہم ابھی سنے بولے کہیں کچھ نہ کیے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا عبادت کی بھی دو حالات ہیں، آہستہ اور زور سے۔ نماز دو حالات میں، کتنے حالت میں ہیں؟ سری اور جہری۔ سری کتنی نماز ہے؟ جو نہیں پڑھتا اس کو نمازی نہیں ہے، جو زور پڑھتا ہے تو سمجھے کیا ہے یہ سری یا جہری؟ ہاں سری، وہ سیرا پاؤں نہیں، ہاں سری آہستہ خاموش پورا۔ لیکن ہم لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اس خاموشی میں، ہیں جوڑ گھٹاؤ دکان کی چلتے رہتے ہیں۔ عصر اور ظہر سری، یہ دو نمازوں کو کیوں سری بنا دیا اللہ؟ اس میں بھی بہت ساری مصلحت حکمتیں، لیکن عبادت دو، ایک سری اور مغرب عشاء تہجد۔ نہیں حضرت وہ سب مت پوچھیے، وہ کیا ہے نہیں وہ سب رہنے دیجیے۔ فجر جہری گھر ہی سے پڑھ لیتے ہیں نا وہیں سے، تو تین نمازیں جہری، قرآن زور سے، تلاوت زور سے۔ باقی نماز میں بھی دو حالات، جہری اللہ اکبر بولیے کیا یہ جہری، سبحان ربی العظیم کیا ہے یہ سری، درود شریف تحیات سری۔ تو اللہ رب العالمین نے دو طرح کی عبادت بنائی، ایک سری اور جہری۔ یہ بتا دیا تم ایسا بھی پڑھو تب بھی سن لیں گے، ایسا بھی پڑھو تب بھی سن لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں نکل گئے کہ دیکھیں میرے یار لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں، کیا کر رہے ہیں، لہذا نکل گئے تو پہلا گھر ملا کن کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ کان لگائے سنے تو بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، زور زیادہ نہیں، کان لگانا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن کر کے آگے بڑھے تو گھر آیا کن کا؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ یہاں تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک دم بالکل تر و تازہ تلاوت ہے، بہت زور و شور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سنے وہاں بھی، اور سن کر کے فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے آئیں، نماز پڑھائیں۔ دونوں نبی کے پیچھے ہوتے تھے، مصلی کہاں ہوتا تھا؟ دونوں۔ نبی جب چہرے مبارک نماز کے بعد دیکھے تو پہلا سوال ابو بکر بہت آہستہ قرآن پڑھ رہا تھا، جواب بھی کیا خوبصورت تھی، جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا۔ ہم کو دکھانا مقصد نہیں تھا، کسی کو سنانا مقصد نہیں تھا، اس لیے جس کا کلام تھا وہ سن رہا تھا۔ عمر آپ تو بہت زور سے پورا ایک دم نعرہ تکبیر کے ساتھ میں بہت زور سے آپ کی تلاوت، کہا کہ ہاں یا رسول اللہ زور سے میں تلاوت کرتا ہوں، سونے والے کو اٹھاتا بھی ہوں، شیطان کو بھگاتا بھی ہوں، اپنے اندر بھی تازگی پیدا کرتا ہوں۔ نیت دونوں کی کیا ہے؟ زور سے پڑھیں گے تو اندر سے سارا نکلے گا، تازگی آئے گی، سامنے والا وہ بھی ذرا سے اٹھے گا، شیطان دور دور وہاں سے بھاگے گا۔ تو یہ تین فائدے بتائیں قرآن کے۔ قرآن کے کتنے فائدے؟ تین، اپنے اندر بھی تبدیلی، آزو بازو بھی تبدیلی، اور غافل لوگوں کے لیے بھی بیداری۔ اللہ کے رسول حضرت عمر کے سوال اور جواب پر مسکرا گئے، اور آپ نے بڑی خوبصورت تربیت فرمائی، نہ ان کا دل ٹوٹے نہیں۔ ہمارا آپ ہوتے تھے اچھا ٹھیک ہے
ہاں دل ہم لوگ توڑنے والے جوڑنے والے نہیں ہیں، گرانے والے ہیں، سنبھالنے والے نہیں ہیں۔ پیارے آقا نے کتنا خوبصورت دل جوڑا، بھی فرمایا ابو بکر آپ تھوڑا سا آواز بلند کر دیجئے، کیا کیجئے؟ تھوڑا سا بلند، اتنا زور پڑھیے کہ آپ خود بھی سن لیں، کتنا؟ خود بھی سن لیں، آپ کا کان سن لیں، آپ سن لیں، کم سے کم آپ کی بھی نیت ٹھیک ہے، کسی کو مشقت، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس لیے تھوڑی آواز بڑھا لیجیے۔ عمر ذرا آپ کم کر دیجیے، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہو گیا نا، دونوں کا دل برابر رہ گیا، کسی کو ایسا نہیں۔ پتہ چلا کہ عبادت دونوں، زور کا بھی قبول اللہ کے ہاں، آہستہ بھی قبول اللہ کے ہاں۔ تو اللہ فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم مجھے پکارو زور سے تب بھی میں کہتا ہوں ہاں ہاں، تم پکارو آہستہ تب بھی میں کہتا ہوں ہاں ہاں میرا بندہ۔ وَأَخْفَى، اگر تم نے کچھ نہیں پکارا ہے، کل پکارے گا، کب پکارے گا، کیا مانگے گا، وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، تو یہ ضرور مجھ سے مانگے گا۔ وَأَخْفَى، پھر کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، کتنے؟ بہت اچھے نام ہیں۔ قرآن کریم کے شروع میں اس ناموں کو لوگ لکھ دیے ہوئے ہیں، اور وہ پوری تعداد کتنی ہے؟ 99 بنتے ہیں، 99۔ ان میں سے کوئی بھی آپ چھانٹ لیجئے، کوئی بھی آپ اپنی زندگی کے ایک وظیفہ بنا لیجئے، لیکن ان میں سے 3 نام اللہ کے بڑی بابرکت ہے، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم۔ لہذا جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یہ تینوں نام کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے تم پکارا کرو۔ جب گناہ معاف کروانا ہو تو غفور الرحیم کہہ دو، جب کبھی توبہ کر رہے ہو تو تواب الرحیم کہہ دو، روزی کی ضرورت ہے تو رزاق کہہ کر کے پکار لو، جب مدد کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین کو معین کہہ کر کے پکار لو، جب کامیابی حاصل کرنی ہے تو یا فتاح کہہ کر کے بلا لو، جب کسی چیز کی مالک بننا ہے اور اپنی ملکیت میں لانا ہے تو الملک القدوس کہہ کر کے پکار لو، جب دل کو پاک صاف کرنا ہے تو سبحان اللہ کہہ لیا کرو، جب کسی اللہ کی نعمت پر خوشی آ جائے تو الحمدللہ کہہ لیجئے، کسی نعمت کو آپ دیکھیے تو ماشاء اللہ کہہ دیجئے۔ لہذا اللہ کی بڑائی اگر خوب کرنا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام سے اللہ کو پکار لیا کیجئے، جدھر بھی پکاریں گے اللہ ہی کا نام ہوگا، اور اللہ اپنے ناموں کے پکارنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، ایک اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے نام بڑے اچھے اچھے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، سورہ طٰہٰ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، جس کی بشارت اور خوشخبری اللہ کی تلاوت کے بعد میں فرشتوں نے کہا تھا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جس کے سینے میں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین ہوں گے، اور جو لوگ اس کی تلاوت کریں گے، اس لیے فرشتوں کی اس خوشخبری کے مستحق ضرور بنیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے نہ چھپا سکتے ہیں، چاہے جتنی بھی تدبیر، جتنی بھی چالاکیاں، جتنے بھی حربے، جتنے بھی کام کر لیجئے، اللہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، سب لکھواتا ہے، سب لکھی ہوئی چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہوں، اس لیے بچا کیجئے، شرمندہ ہوا کیجئے اللہ سے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار گناہ کرنے کے لیے وہ سوچے گا، اور جس کے دل سے یہ بات نکلی ہوئی کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کو کہیں بھی چھوڑ دو، گناہ ضرور کرے گا۔ اسی لیے بہت بڑی ایمان کی مضبوط کڑی یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان پیدا کر لیں گے انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا
بھی آسان ہو جائے گا۔ گناہ سے جو آدمی بچ گیا اس کی نیکی بہت اچھی بن جاتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ اللہ ہم سب آپ کو بھول گئے ہیں، بندے بھول گئے ہیں، بس کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اے اللہ سب کچھ تیری نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی شکر کرنے میں ہم لوگ بہت ہی غافل ہیں، غفلت سے کام لیتے۔ معاف فرما دیجیے، اپنا خاص کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت پوری امت پر رحم فرمائیے، خصوصاً فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں پر اللہ خاص رحم فرمائیے۔ ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے اے اللہ، ان کی طاقت تدبیروں سے بچا لیجیے۔ تجھ سے وہ بڑا نہیں، تجھ سے بڑی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ ان معصوموں کو بچائیے، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی بچائیے۔ اے اللہ ان کی سازشوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین غیبی مدد فرمائیے۔ اے اللہ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی ضروریات زندگی کو اللہ ان کا بہتر بنا دیجیے، اور دشمنوں کے سامنے ان کے اندر حوصلہ، ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے دشمن اور باطل کو ہلاک کرنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شان رکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک کنکر سے بادشاہ کے لشکر کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو اپنا خاص فضل فرمائیے۔ ان سب کے حق میں ہم سب دعا کر سکتے ہیں، ان سب کے حق میں اللہ ہم آپ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان سب کے حق میں اللہ آپ سے ہم لوگ التجا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم سب کے وہ بھائی ایمانی رشتوں سے جڑے ہوئے، اے اللہ تو اپنے لیے خاص فضل فرما دیجیے، امن فرمائیے، سکون فرمائیے۔ بیت المقدس یہ تیرا پاکیزہ گھر ہے، جہاں نبیوں اور رسولوں کا مسکن اور ٹھکانہ ہے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، امام الانبیاء کا لقب جہاں آپ نے دیا۔ اے اللہ اس پاک مقدس گھر کو اللہ دشمنوں کی ناپاک قدموں سے آزاد کر دیجیے۔ رحم فرمائیے، رحم فرمائیے، ہم سب کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سنے، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، روزی رزق میں برکت رحمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم و رحم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔